قوم عاد کا ذکر، جن قوموں پر عذاب نازل ہوا ان کا قرآن کریم میں بار بار ذکر آیا ہے۔ پہلے نوح علیہ السلام کی قوم ہے، پھر قوم عاد ہے، پھر قوم سمود ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ ان قوموں کا وقت ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد قوم عاد ہے، پھر اس کے بعد قوم سمود ہے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ تو جس ترتیب کے ساتھ یہ قومیں آئی ہیں اسی ترتیب سے یہاں پر ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا کل ہو چکا ہے، پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے اس کا ذکر ہے۔ آپ نے ان کو تبلیغ کی، حق کی طرف بلایا، ان لوگوں نے انکار کیا، پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر شدید عذاب آیا۔ تیز ہوا ان کے نتنوں سے داخل ہوتی تھی اور ان کے پیچھے سے نکل جاتی تھی، اور وہ ایسے گرتے تھے جیسے کٹا ہوا درخت ہوتا ہے۔ یہ شدید ترین عذاب ان پر نازل ہوا۔ پھر اس سے آگے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے جس کو قوم ثمود کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی ہمیں معجزہ ایسا دکھائیں کہ پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے، اونٹنی ذرا بڑے سائز کی ہو اور بھی حاملہ، اور نکلتے ہی وہ بچہ جن دے۔ آپ نے دعا کی، ایسا ہی ہو گیا۔ اونٹنی پہاڑ میں سے نکلتی ہے بہت بڑے سائز کی، وہ بچہ جن دیتی ہے۔ تو اب اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ ایک دن میں ان کے کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ تو انہوں نے کہا ایک دن قوم پانی پیے گی، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اب یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ انہوں نے اونٹنی کو مار دیا، اس کی کونچیں کاٹ دیں، اس کو قتل کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر شدید ترین عذاب آیا۔ ایک فرشتے نے آ کر ایسے زور سے چیخ ماری، ان سب کے کلیجے پھٹ گئے، اس آواز کی کرختگی اتنی تھی۔ اب پھر آگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیچ میں واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور آ کر سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ تو یہاں پر سلام کے بارے میں حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ جو سوار ہے نا، کسی اونٹ پر گاڑی پر سوار ہے اور ایک بندہ پیدل چل رہا ہے، تو جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور جو پیدل چلنے والا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور قلیل کثیر کو سلام کرے۔ اب یہاں پہ ہم زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، باہر سے ایک بندہ آتا ہے تو ہم بھی اس کو سلام کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ترتیب کیا ہے؟ جو آیا ہے وہ ایک ہے، جو بیٹھے ہیں وہ زیادہ ہیں، تو آنے والا سب کو سلام کرے۔ پھر قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا گیا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم انہی الفاظ سے اس کو سلام کا جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو۔ اس نے آ کے کہا السلام علیکم، اگر تم وہی جواب دو تو ہے وعلیکم السلام، اگر اس سے بہتر جواب دو تو کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ اس سے بہتر جواب۔ اس نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اگر آپ بھی یہی کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو وہی جواب ہے، اور اگر اس سے بہتر دینا چاہیں تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کچھ روایات میں وَمَغْفِرَتُهُ کا لفظ بھی ہے۔ تو جب کوئی سلام کرتا ہے تو پھر اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، سلام کرنا واجب نہیں ہے، لیکن جب کوئی سلام کرے تو پھر اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو واجب نہیں ہے، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو واجب نہیں ہے، تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو آپ پر واجب نہیں ہے، وضو کر رہے ہیں تو دوران وضو گفتگو وغیرہ سے اجتناب کیا جاتا ہے، لیکن سلام کا جواب آپ دے سکتے ہیں، یہ گفتگو نہیں ہے۔ تو انہوں نے آ کر سلام کیا، آپ نے جلدی سے کھانا ان کے سامنے رکھ دیا، بھنا ہوا بچھڑا ان کے سامنے جلدی سے کھانا جو پکا تھا ان کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو آپ پریشان ہوئے، بندے مہمان ہیں، سلام بھی کیا انہوں نے۔ تو عربوں میں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے نا السلام علیکم یا سلام علیکم، دونوں طرح سلام کر لیا جاتا ہے، تو جب کوئی بندہ آ کے سلام کر لیتا ہے تو پھر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بندہ کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی ویری نہیں ہے، کیونکہ اس نے سلامتی کی دعا دی ہے آتے ہی۔ تو سلامتی کی دعا دینے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے تم محفوظ ہو۔ ہمارے ہاں جس سے لڑائی ہوتی ہے اس کو بھی جا کے پہلے سلام بھی کرتے ہیں، پھر کھری کھری سناتے بھی ہیں، پھر بغض کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو جب سلام کر دیا نا تو ایک تو اس کو سلامتی کی دعا دے دی، اور دوسرا اس کو بتا دیا میری طرف سے مطمئن رہنا، مجھ سے تجھے نقصان نہیں پہنچے گا۔
تو وہ پریشان ہو گئے کہ انہوں نے سلام تو کیا ہے آ کر، اب میں نے کھانا رکھا تو کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے. تو کھانے کو ہاتھ نہ لگانا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بندہ دل سے خوش نہیں ہے، آپ سے ناراض ہے یا کوئی دشمنی ہے. آپ جانتے ہیں نا، ہم کسی کے گھر جائیں، کوئی دشمنی والا معاملہ ہو، پنچایت وغیرہ کبھی ہو جاتی، تو لوگ پانی بھی نہیں پیتے کہ بھئی ہماری لڑائی چل رہی ہے، ہم کیوں اس کا پانی پئیں. تو آپ کے دل میں تھوڑا سا یہ ملال ہوا کہ انہوں نے سلام بھی کیا ہے اور کھانا بھی نہیں کھا رہے. تو انہوں نے کہا جناب ہم تو فرشتے ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، انسانی صورت میں آئے ہیں اور آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسحاق علیہ السلام عطا فرمائیں گے، ان کی بشارت دینے آئے. تو انہوں نے کھانا پھر نہیں کھایا. فرشتوں کی غذا تو کھانا نہیں ہے، وہ تو اللہ کا ذکر ہے، تسبیح و تکبیر ہے. اب وہ جانے لگے تو آپ نے کہا کدھر کا ارادہ؟ وہ کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو عذاب دینا ہے، وہ بدکاریاں بڑی کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے. اللہ اکبر. ان ابراہیم الحلیم اوہ منیب. بے شک ابراہیم بردبار، اللہ سے آہوزاری کرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام یہ عرض کرنے لگے کہ کوئی ٹل نہیں سکتا ان سے عذاب کو، مہربانی ہو جائے. تو کہا نہیں، اب تو حکم ہو گیا ہے. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی جو صفت بیان ہوئی نا، لحلیم اوواہ منیب، دعا مانگو اے کاش ہمیں یہ صفت مل جائے، ہم بردبار ہو جائیں، حلیم ہو جائیں، آہیں بھرنے والے ہو جائیں اور اس کی طرف رجوع کرنے والے ہو جائیں. اب فرشتے یہاں سے چلتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف. وہاں پر یہ خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے تھے. جب ادھر گئے تو وہ چونکہ بدفعلی کے حرام کام کے عادی تھے. آج جس کو دنیا پروموٹ کر رہی ہے، جن کے الگ جھنڈے بنائے ہوئے ہیں، یہ وہ فعل ہے جس کی وجہ سے قوم لوط پر دردناک عذاب آیا. شدید ترین عذاب ان پر آیا جو کسی پر بھی نہیں آیا. ہر وہ شخص جو اس بدفعلی کو، ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرتا تھا یا اس میں شامل تھا، اس پر آسمان سے پتھر برسائے گئے اور پتھر بھی دوزخ کی آگ میں پکے ہوئے برسائے گئے. اس سے آگے پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ناپ تول میں کمی معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. حضرت سوید بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص تھا جو مزدوری پر کام کیا کرتا تھا، وزن کیا کرتا تھا. اب آج کے دور میں تو میزان وغیرہ، وزن ترازو، بڑی سہولتیں ہیں، کئی قسم کے گیجٹ ہیں، آپ اس سے وزن کر لیتے ہیں. تو اس دور میں وزن کرنا ذرا مشکل کام ہوتا تھا. تو وہ ایک بندہ وہ مزدوری اس بات کی لیتا تھا کہ وزن کرتا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ وزن کرو اور جھکتا ہوا دو. جھکتا ہوا یعنی جب تم پیسے لے رہے ہو اور بدلے میں چیز دے رہے ہو تو جو تم نے دینی ہے نا، اس میں تھوڑا سا زیادہ وزن ہونا چاہیے. اس کا حق مارنا نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا اپنے طرف سے دے دو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. تو یہ ناپ تول میں کمی زیادتی کرتے تھے. پھر ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. اسی طرح پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار آیا، بلکہ جن انبیاء کا ذکر آیا ان میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے. اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. انسان نیکیاں کرتا رہے نا تو نیکیوں کی برکت سے گناہ اس کے مٹتے رہتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں یہاں جن نیکیوں کا ذکر کیا گیا ان میں بالخصوص وہ نیکی ہے جس کو کرنے کا ہمیں 5 وقت حکم ہے. یعنی انسان 5 وقت نماز پڑھتا رہے تو نماز کی برکت سے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. اب اس سے آگے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے جس کو احسن القصص کہا ہے، کہ قرآن مجید نے جس کو کہا ہے کہ قصوں میں سب سے حسین ترین قصہ ہے. اب اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت یعقوب سے کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے. خواب کیا دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں.
تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ یہاں سے ایک قاعدہ معلوم ہوا کہ خواب اس کو بتانا چاہیے جو خیر خواہ ہو، جو آپ کا خیر خواہ نہیں ہے اس کو خواب نہیں بیان کرنا چاہیے۔ ایک اور بھی خواب کے حوالے سے میں اصول عرض کر دوں کہ اپنا خواب کی اگر تعبیر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھیں جو علم والا ہے، علم والا بھی ہے، آپ کا خیر خواہ بھی ہے، کیونکہ اس کے بتانے پر تعبیر کا بہت سا انحصار ہوتا ہے۔ آگے آپ خوابوں کا ذکر بھی سنیں گے، پھر اس سے مزید آپ اس مسئلے کو سمجھ جائیں گے۔ تو آپ نے کہا اپنے بھائیوں کو یہ نہ بتانا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصہ میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اصل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار نے پوچھا تھا وہ کون سے نبی تھے جن کی جدائی میں ان کے والد اتنا روئے کہ رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ سوال کیا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں۔ اب سورہ یوسف نازل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ پوچھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، آپ وہ بھی بتائیں گے جو ان کو پتہ ہے، جو ان کو نہیں پتہ وہ بھی ہم اس صورت کے ذریعے آپ کو بتائیں گے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری صورت بیان کی اور حضور علیہ السلام پر قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ اب یہ واقعہ پھر آگے چلتا ہے کہ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ 10 بھائی آپس میں مشورہ کرتے ہیں، ویسے 11 بھائی ہیں لیکن ایک بھائی جو تھے وہ ماں کی طرف سے سگے تھے، وہ سازش میں شریک نہیں تھے۔ دوسرے 10 بھائی جو تھے وہ سازش میں شریک تھے، وہ ان سے جیلسی فیل کرتے تھے کہ ابا جی اسی سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ ابا جی اس سے بڑی محبت کرتے ہیں تو اس کو قتل کر دینا چاہیے تاکہ وہ محبت ہمیں ملے، قتل کر دیں۔ تو ایک بھائی نے کہا یار قتل کیوں کرنا ہے، ایسے ہی دور کہیں چھوڑ آتے ہیں تاکہ وہ نہ ابا جی کے سامنے رہے گا اور نہ محبت اسے ملے گی، محبت ہمیں ملے گی۔ اب یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ اگر اجازت دیں تو ہم نے کل شکار پر جانا ہے، سیر پر جانا ہے، تو اس کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ اب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ مجھے اندیشہ ہے ایسا نہ ہو کہ تم شکار کرتے ہوئے اس کی طرف سے لاپرواہ ہو جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ اس علاقے میں بھیڑیے بہت زیادہ تھے اور یہ بچپن تھا ان کا، یوسف علیہ السلام کا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے لو جی یہ بھلا ایسے ہو سکتا ہے، اتنے زیادہ ہم کڑیل جوان بھائی، اس کے ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو کچھ ہو سکتا ہے؟ تو اصرار کر کے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئے ساتھ، اور جب رات ہوئی تو روتے ہوئے واپس آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، پس اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ آپ ہماری بات تو نہیں ماننے والے لیکن بھیڑیے نے اس کو کھا لیا ہے، اور اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے۔ قمیص کے اوپر، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کے اوپر خون لگا کر لے آئے۔ اب جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس قمیص کو دیکھا تو آپ نے کہا یہ ایک بات تم نے گھڑ لی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کیسا بھیڑیا تھا جس نے میرے بیٹے کو قمیص میں سے نکال کر کھایا؟ قمیص تو کہیں سے نہیں پھٹی، تو یہ تم نے بات گھڑ لی ہے۔ فصبر جمیل، بس اب صبر جمیل ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ اب صبر جمیل آپ نے کہا، صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ اپنا دکھ صرف رب کو بتانا، یہ کاملین کا مقام ہوتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں ہمیں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کسی سے شیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جس بات کا پتہ ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، غم ہے، دکھ ہے، پتہ ہے کیوں ہے، اب کسی سے کیا مشورہ کرنا؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اپنا درد اسی کو سنائیں جو سب کے درد کا مداوع کرنے والا ہے۔ یہ ہے صبر جمیل۔ تو انہوں نے کہا صبر جمیل ہے۔ اب بھائیوں نے کیا تھا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا تھا۔ کنویں میں پھینک دیا
اور قمیص لے آئے، اس پر خون لگایا اور ابا جی کو پکڑا دی۔ اب وہ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے وہ ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں سے تجارتی قافلے گزرتے رہتے تھے۔ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے اپنے غلام کو یا کسی لڑکے کو پانی لینے کے لیے بھیجا، تو اس نے جب ڈول پھینکا تو آپ نے ڈول کو پکڑ لیا اور باہر آ گئے۔ تو وہ کہنے لگا یہ اتنا خوبصورت بچہ، وہ ان کے پاس لایا، کہا یہ اس میں سے بچہ نکلا ہے۔ وہ کہنے لگے چلو اس کو اپنے سامان کے اندر چھپا لو۔ یہ قافلہ مصر جا رہا تھا، مصر میں جائیں گے اور جا کر اس کو بیچ دیں گے۔ تو انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں، مصر بھی بہت بڑی منڈی تھا جہاں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو اس دور میں ایسے واقعات بھی ہوتے تھے، کوئی بچہ اغوا کر لیا، کسی کو اٹھا لیا اور جا کر انسانوں کی منڈی میں بیچ دیا۔ تو وہ کہنے لگے یہ بڑی قیمتی شے ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے، تو اس کو لے جائیں گے، جا کر بیچ دیں گے۔ اب بھائی روزانہ جا کے کنواں چیک کرتے تھے کہ وہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب اس دن گئے تو دیکھا یوسف نہیں تھے کنویں میں۔ اب وہ نشان دیکھے کدھر سے کون آیا کدھر گیا، نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے قافلے تک پہنچ گئے۔ کہنے لگے یہ تمہارے پاس ہے ہمارا غلام؟ بھائی نے کہا ہمارا ایک غلام بھاگ گیا ہے، تمہارے پاس تو نہیں ہے۔ وہ ان سے مل گئے یوسف علیہ السلام، یہ ہمارا غلام ہے اور بھاگا ہوا ہے۔ اچھا اگر تم لینا چاہتے ہو تو لے لو۔ چند سکوں کے عوض اپنے بھائی کو بیچ دیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، حقیر سی قیمت چند درہموں کے بدلے انہی کے ہاتھ بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، انہیں یوسف میں کوئی رغبت نہیں تھی، قیمت میں بھی رغبت نہیں تھی۔ وہ چاہتے تھے بس یہ دور چلا جائے، قافلے والے لے جائیں، جا کے بیچ دیں، کہیں ایسی جگہ پر جائے جہاں سے یہ پلٹ کر واپس نہ آ سکے۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں ڈسکس کرنے والی، لیکن میں وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف واقعے کی طرف ہی چلتا ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام وہاں سے بکتے ہوئے عزیز مصر کے پاس پہنچ گئے۔ عزیز مصر کون ہے؟ یا مصر کا بادشاہ ہے یا بادشاہ کا انتہائی مقرب ہے۔ اس نے خریدا اور خرید کر اپنی وائف سے کہا کہ یہ بڑا اچھا بچہ ہے۔ اب ظاہر ہے نبی کے بیٹے تھے اور نبی وہ خود بھی نبی تھے، پیشانی پر نور تو چمکتا تھا، ایک جمال تھا، ایک کشش تھی ان کی وجاہت میں۔ تو اس نے کہا اس کو ہم بیٹا بنائیں گے اور ہمیں یہ امید ہے کہ یہ بہت ہمیں نفع دے گا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو علم سکھایا اور خوابوں کی تعبیر ہم نے انہیں عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب جب وہ پختگی کی عمر کو پہنچے اور ان کو فیصلہ کی قوت اور علم عطا کیا گیا، تو اب ایک وقت آیا کہ وہ جو امرأۃ العزیز تھی، جس کو عام طور پر ہمارے ہاں زلیخا کہا جاتا ہے، اب قرآن مجید میں یا حدیث میں یہ نام تو نہیں آیا لیکن معروف نام ہے، تو کوئی اتھینٹک سورس نہیں ہے، اس لیے ہم یقینی طور پر نہیں کہتے کہ ان کا نام زلیخا ہی ہوگا، شاید ہو۔ تو امرأۃ العزیز یعنی عزیز مصر کی جو وائف تھی، اس نے ان کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا اور ان کو الگ جگہ پر لے جا کر گناہ کا ارادہ کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا اور گناہ کا ارادہ نہیں کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ اخلاص ان کا ہے کہ انہوں نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ کیا کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اِنَّهُ ربی احسن مثوائی، وہ میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے عزت سے جگہ دی۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ تو جس نے مجھے عزت دی ہے میں اس کی بیوی پر ہاتھ اٹھاؤں اور میں غلط کام کروں؟ ایک معنی یہ ہے اس کا کہ وہ تمہارا ہسبینڈ، وہ تو مجھے عزت سے مجھے بیٹا بنانے والا، عزت دینے والا، اور میں اس کے پیٹھ پیچھے یہ جرم کروں؟ میں ایسا ظالم نہیں ہوں۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ میرا رب جس نے مجھے کنویں سے نکالا، یہاں عزت والی جگہ دی، میں اس رب کی نافرمانی کروں؟ میں ایسا کرنے والا نہیں۔ اب
یہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ قَدَّتْ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عصمت بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے اور امرات العزیز ان کے پیچھے ہے۔ اب آگے جب گئے تو عزیز مصر وہاں پر سامنے ملا، تو اس عورت نے ان پر الزام لگا دی کہ دیکھو اس نے تمہاری وائف پر ہاتھ اٹھایا ہے اور اس نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے تو نہیں ایسا کیا، میں تو اس سے جان بچا رہا تھا۔ اب یہ معاملہ تھوڑا سا بحث کی طرف گیا تو یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے شاہد یوسف شاہد من اہلہا، اس عورت کے خاندان سے ایک گواہی دی کیا اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو وہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ یعنی اگر عورت کا دعویٰ سچا ہوگا تو پھر سامنے یوسف کی قمیص پھٹی ہوگی، اور اگر یوسف علیہ السلام کا دعویٰ سچا کہ میں بھاگ رہا تھا یہ میرے پیچھے، تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوگی۔ تو دیکھا گیا قمیص ان کا واقعی پیچھے سے پھٹا تھا، تو یوسف علیہ السلام کی سچائی برات یہاں پہ ظاہر ہو گئی۔ اب شاہد یوسف کون تھا، کس نے یہ بات کہی تھی؟ یہ پھر روایات میں ہے کہ وہ ایک چھوٹا بچہ تھا جو بولنے کی عمر میں نہیں تھا، لیکن اس نے بول کر یہ بات کہی تھی کہ غور کرو اور دیکھو اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام اپنے دعویٰ میں سچے ہیں۔ اب وہ عزیز مصر کیا کہتا ہے؟ وہ یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے یوسف اس سے درگزر کرو اور اے عورت تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، بے شک تم گناہ گاروں میں سے تھی۔ اب اس نے کہا کہ تو توبہ کر، غلطی تیری ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں، اور یوسف علیہ السلام سے کہا آپ درگزر کریں، چھوڑیں اس معاملے کو۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے، جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی بندہ چاہتا نہیں ہے کہ بات باہر نکلے، جو معاملہ ہے یہیں پر دب جائے، تو وہ عزیز مصر بھی ایسا ہی چاہتا تھا کہ جو غلطی تھی وہ تو ہو گئی، اب مزید اس پر کوئی کارروائی کریں گے تو بات باہر جائے گی تو اپنی عزت جو ہے وہ گھر کی خراب ہوگی۔ اب یہ بات پھر بھی اندر رہی نہیں، باہر نکل گئی۔ اب آگے پھر آیت نمبر 31 میں ذکر ہے جب اس عورت نے ان عورتوں کی نکتہ چینی سنی۔ وہ عورتیں کون تھی؟ وہ وزیروں کی بیویاں، جو بادشاہ کے مقربین تھے ان کی بیویاں۔ وہ کہنے لگی یہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے یہ تو غلام کو دل دے بیٹھی ہے، ایک غلام پر ہار گئی، اس کا کیا معیار ہے، اس کی کوئی بات ہی نہیں، کوئی عزت ہی نہیں ہے اس کی۔ اب وہ باتیں کرنے لگیں تو باتیں اس تک پہنچ گئیں۔ اب ان کے باتیں کرنے کا مقصد عزیز مصر کی بیوی پر اعتراض نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ہم اس پر ایسی تنقید کریں کہ یہ اپنے دفاع میں، وضاحت میں، اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے کسی نہ کسی طرح یوسف ہمیں دکھائے، ہم بھی تو دیکھیں وہ عبرانی غلام ہے کیسا۔ تو جب یہ بات ان تک پہنچ گئی، امرات العزیز تک پہنچی، تو اس نے ایک محفل سجائی اور ان سب کو بلا لیا اور تکیے لگائے اور ان کے ہاتھ میں فروٹ دے دیا اور چھریاں دے دی، اور جب وہ فروٹ کاٹ رہی تھی ایسے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے بلایا۔ اب جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو جمال یوسف کی لذت ایسی تھی کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، دیکھ ادھر رہی ہیں اور چھری ادھر چل رہی ہیں، چھری نے پھل بھی کاٹ دیا، ہاتھ بھی کاٹ دیے، ہاتھ بھی کٹ گئے، اور ہاتھ کے کٹنے کا درد محسوس نہیں ہوا۔ یہ جمال یوسف ہے کہ ہاتھ کٹنے کا درد محسوس نہیں ہوا۔ یہاں پر میں آپ کو سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سناؤں گا۔ اعلیٰ حضرت نے کچھ اشعار ایسے کہے ہیں کہ وہ شاعری کی دنیا میں بے مثال اشعار ہیں۔ جتنا شاعری کو میں نے پڑھا ہے، میرا الحمدللہ شاعری کا ذوق بھی ہے، کچھ لکھا بھی ہے میں نے، لیکن توجہ ادھر کم ہوتی، اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے مقابلہ کا پوری اردو شاعری میں آپ کو شعر نہیں ملے گا۔ شاعری میں ایک صنعت ہے جس کو کہتے ہیں مقابلہ۔ مقابلہ کیا ہے کہ جو پہلے مصرے میں جو چیز ہے نا، دوسرے مصرے میں اس کے مقابل بات ہے، جو پہلے مصرے میں بات ہے دوسرے مصرے کی بات اس کے مقابل ہے۔ تو ایک بات بھی مقابلے میں ہو جائے تو مقابلے کا شعر ہے، دو باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اکثر شعراء کے شعروں میں جو مقابلے کی باتیں دو ہیں، زیادہ سے زیادہ تین ہیں۔ اب یہ شعر سنی اعلیٰ حضرت کا، کہتے حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اب شعر کی ڈیٹیل کی طرف جاؤں گا تو میرا خیال ہے تفسیر ہم کم بیان کریں گے، پھر تو میں اس کو پھر کسی اور دن پہ چھوڑتا ہوں۔ یہ کمال کا شعر ہے اور میں یقین سے کہتا ہوں اس معیار کا مقابلہ کا شعر آپ کو اردو شاعری میں کہیں نہیں ملے گا۔ اب وہ کہنے لگی کہ یہ تھا وہ جس کی وجہ سے مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے خطا ہوئی، تو تم نے بھی دیکھا، تمہارے بھی تو ہاتھ کٹ گئے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک اور میرے ذوق کے لیے آپ ایک شعر سن لیجئے، پھر میرے علی شاہ صاحب کا بڑا ہی پیارا شعر ہے۔
جب کہا نا مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تہ مستانی ہے، یہ ساری حضور کے حسن کی باتیں کہیں. تو پھر کہا اے صورت انشاءاللہ پیش نظر، روے وقت نزاتے روز حشر. نزا کا وقت بڑا تکلیف والا وقت ہے نا. یہ صورت اگر نزا کے وقت میں نگاہوں کے سامنے آ جائے تو چھری چلے ہاتھ کٹنے کا درد نہیں ہوگا تو حضور کا چہرہ دیکھ کر جان نکلنے کا درد کیسے ہوگا. اے صورت انشاءاللہ پیش نظر، رہے وقت نزات روز حشر، وچ قبر تے پل تھیں جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. اب وہ کہنے لگی یہ اس وجہ سے ایسا ہوا ہے. بہرحال اب بات چونکہ مشہور ہو گئی تو عزیز مصر نے یہی بہتر سمجھا کہ یوسف کو قید میں ڈال دیا جائے، جو مجرم نہیں ہے اس کو مجرم بنا دیا جائے. اب کسی نہ کسی پر تو مدعا ڈالنا ہے نا. اپنی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام، جن کا پتہ تھا ان کا جرم نہیں ہے، ان کو قید میں ڈال دیا گیا. یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے قید منظور ہے، مجھے قید منظور ہے، غلط کام کرنے سے بہتر ہے کہ قید میں رہ لوں. اچھا، جب آپ قید میں تھے تو وہاں پر دو قیدی آئے، ایک بادشاہ کا ساقی تھا یعنی اس کو جام پلانے والا، اور ایک بادشاہ کا باورچی تھا. یہ دونوں ادھر قید میں آئے، ان پر الزام تھا. اور انہوں نے آ کر یوسف علیہ السلام سے کہا آپ ہمیں سمجھدار بندے لگتے ہیں تو ہمیں خواب آیا ہے دونوں کو، آپ اس کی تعبیر ہمیں بتا دیں. تو ایک نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں، میں روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے ان روٹیوں سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. یہ دونوں قیدیوں نے خواب سنا ہے. ایک نے کہا میں شراب کے لیے انگوروں کا رس نچوڑ رہا ہوں شراب بنانے کے لیے، اور دوسرے نے کہا میرے سر کے اوپر روٹیاں میں اٹھا کر جا رہا ہوں اور اوپر سے پرندے آتے ہیں ان روٹیوں کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. اب دونوں نے خواب سنا دیا. یوسف علیہ السلام تعبیر سمجھ گئے فوراً. آپ نے کہا اگر ایسے ہی ان کو تعبیر بتا دی، انہوں نے ماننا نہیں ہے. آپ نے ان کو کہا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ابھی جو کھانا آنا ہے نا میں تمہیں پہلے وہ بتاتا ہوں ہمیں کیا کھانا کھلایا جائے گا. آپ نے ان کو بتایا کیا کھانا کھلایا جائے گا، جو آپ نے کہا تھا وہی کھانا ان تک پہنچا. پھر آپ نے ان کو تبلیغ کی، واعظ و نصیحت کی، کچھ باتیں بتائیں، کافی کچھ ان کو سمجھایا. اور پھر جب ان کا ذہن بن گیا تو آپ نے پھر کہا یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا. جس نے دیکھا کہ وہ نچوڑا وہ ساقی تھا، تو یہ جس جرم میں آیا، الزام میں آیا نا، الزام سے چھوٹ جائے گا اور یہ دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر لگ جائے گا، بادشاہ کو یہ شراب پلایا کرے گا وہی پرانی ڈیوٹی پر. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور رہا دوسرا تو اس کو سولی دی جائے گی، پھانسی ہو جائے گی، پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ کر کھائیں گے. جو تم نے سوال کیا تھا اس کا جواب یہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو خواب آیا ہی نہیں، ہم نے تو ایسے ہی کہا تھا، ہمیں تو نہیں کوئی خواب خوب آیا. آپ نے فرمایا آیا کہ نہیں آیا، اب جو کہا نا یہی ہوگا. اب جو میں نے تعبیر تمہیں بتائی ہے نا، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس کے متعلق تم نے سوال کیا تھا اس کا فیصلہ اسی طرح ہو جائے گا. اب واقعی ایسا ہوا، اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی. اب جب پھانسی کی سزا ہوئی تو اس کی لاش وہیں پر لٹکی رکھی گئی. بادشاہ نے دوسروں کو ڈرانے کے نا کہا اس کی لاش ادھر ہی لٹکی رہے. اب لاش اس کی لٹکی ہوئی تھی، پرندے آتے تھے اس کے سر سے نوچ نوچ کے اس کا مغز کھاتے تھے. تو جو آپ نے تعبیر بتائی تھی اسی طرح ہوا. اچھا، بادشاہ کو خواب آیا. اب پھر آگے یہ واقعہ چلتا ہے، وہ چھوٹ گیا اور وہ اس کو سزائے موت ہوگی. اب بادشاہ کو خواب آیا. وہ کیا خواب دیکھتا ہے؟ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 فربا گائیں ہیں، موٹی تازی صحت مند گائیاں ہیں، جن کو 7 دبلی پتلی گائیاں کھا رہی ہیں، اور میں نے 7 سرسبز خوشے دیکھے اور 7 سوکھے ہوئے خوشے دیکھے. اے درباریوں بتاؤ کسی کو پتہ ہے اس خواب کی تعبیر کا؟ اب جو یہ علم جاننے والے تھے وہ کہنے لگے ادغاث و احلام، یہ تو پریشان خوابیں ہیں، تمہارے اپنے خیالات ہیں، یہ کوئی تعبیر والی چیز نہیں ہے. وہ بندہ جو قید میں تھا ساقی بادشاہ کا، وہ کہنے لگا ایک بندہ ہے قید خانے میں، بڑا نیک آدمی ہے، تعبیر صحیح بتاتا ہے، اگر تم کہو تو میں اس سے پوچھ کر آؤں. بادشاہ کہنے لگا ٹھیک ہے اس سے پوچھو. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے اے یوسف بہت سچ بولنے والے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 فربا گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا تم حسب معمول 7 سال تک کاشتکاری کرو گے،
پھر تم جو کھیت کاٹو گے تو تمام غلے کو ان کے خوشوں میں چھوڑ دینا ما سوا اس قلیل غلے کے جس کو تم کھاؤ۔ پھر اس کے بعد 7 خشک سالی کے سخت سال آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے پہلے جمع کر رکھا تھا۔ یعنی آپ نے کہا آئندہ آنے والے 7 سالوں میں بڑی خوشحالی ہوگی، بہت غلہ ہوگا، لیکن اس کے بعد جو 7 سال ہیں وہ خشک سالی ہوں گے، غلہ نہیں ہوگا۔ وہ بعد والے 7 سال ایسے سخت ہوں گے کہ تمہارا پیچھے 7 سالوں کا سٹور کیا ہوا غلہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا خوب بارشیں ہوں گی، اتنا پھل ہوگا کہ تم پھلوں کو نچوڑ کر جوس ان کا پیو گے اور خوب پیٹ بھریں گے، تمہاری صحت اچھی ہوگی۔ تو آپ نے کہا کہ تم ایسا کرو، یہ جو پہلے 7 سال ہیں ان میں تم ذخیرہ کرتے رہو، گندم کو سٹوں کے اندر ہی سٹور کرو، صرف بہت ضرورت کی، زیادہ ضرورت کی گندم تھوڑی بہت استعمال کرو، باقی ساری سیو کرو، اور پھر اس کے بعد جب اگلے 7 سال آئیں گے تو اس گندم کو استعمال کر لینا۔ اب بادشاہ نے جب یہ خواب سنا وہ کہنے لگا یار یہ تو بالکل سیدھی دل پہ لگی ہے بات، جو میں نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر اس بندے نے جو بتائی ہے میرے دل کو بالکل اطمینان ہو گیا، بندہ 100% ٹھیک ہے، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب لایا گیا تو لانے کے لیے جب کہا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگا نہیں میں نہیں جا رہا بادشاہ کے پاس، میں اتنے ہی ٹھیک ہوں، پہلے یہ بتاؤ جس جرم میں مجھے قید کیا ہوا ہے پہلے یہ فیصلہ کرو میں واقعی مجرم ہوں بھی کہ نہیں، یہاں سے نکالنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے میں ادھر صحیح ہوں، پہلے یہ فیصلہ کرو۔ اب وہ بادشاہ نے بلا لیا ان خواتین کو، وہ کہنے لگی واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے، یوسف نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بلا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال دیکھیں، اتنے سال جن کے مکر کی وجہ سے قید رہے، جب سامنے آئے تو ایک لفظ بھی نہیں کہا، بلکہ نہایت عاجزی سے کہا۔ یہاں سے 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، سوا اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرا تھوڑا کمال ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے۔ اب نبی تو معصوم ہوتا ہے نا جی، نبی تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن وہ کریڈٹ خود نہیں لے رہے کہ دیکھ بادشاہ میرا کوئی جرم نہیں ہے، ان کا جرم ہے، یہ ایسے تھی ویسے تھی، میں نے تو ایسا نہیں کیا، آپ مان گئی نا، یہ ایسا بھی کچھ کہہ سکتے تھے لیکن ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو میں نے کہا نہیں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، اس کا کمال ہے جس پر وہ کرم فرما دے۔ یہ کاملین کی بات ہوتی ہے، یہ عاجزی ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہم عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اور جب کریڈٹ لینے کی باری آئے تو عاجزی کرتے ہوئے رب کریم پر بات چھوڑ دیں، اس کی مہربانی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ آنے والے سال مشکل ہیں، اگر تو چاہے تو خزانوں پر مجھے مقرر کر دے، میں امین ہوں، امانت دار ہوں، میں یہ معاملات ٹھیک کر لوں گا آپ کے ملک کے۔ یہاں سے علماء نے بیان فرمایا کہ جب معاملہ خراب ہو رہا ہو اور کوئی اہل نہ ہو، اور جو بندہ اہل ہے اس کو اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے تاکہ قوم کا فائدہ ہو سکے۔ تو آپ نے ایسا ہی کیا، اس نے پھر بادشاہ نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ ہی مقرر رہیں، اور آپ نے پھر اسی طرح خزانوں کی حفاظت فرمائی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ آپ ہی مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اب اہل مصر تو آپ سے لے ہی رہے تھے غلہ، یہاں تک کہ کنعان کے لوگ بھی غلہ لینے کے لیے آپ کے پاس آنے لگ گئے، اور پھر وہ وقت آیا جب آپ کے بھائی غلہ تلاش کرتے کرتے آپ کے پاس آ گئے۔ اب ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جس بادشاہ کے پاس ہم غلہ لینے آئیں یہ تو ہمارا بھائی ہے، تو انہوں نے والد گرامی سے اجازت لی، انہوں نے اجازت دے دی، اور یہاں ایک بڑی اہم بات انہوں نے کہا یار تم جا رہے ہو تو ایک ہی دروازے سے سارے داخل نہ ہونا، کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ سارے خوبصورت جوان تھے، 10 بھائی بڑے خوبصورت جوان تھے، تو تم سارے ایک دروازے سے داخل ہوگے تو لوگ دیکھیں گے سارے بھائی ہیں ماشاءاللہ، سارے اتنے پیارے، تو نظر نہ لگ جائے، تو مختلف دروازوں سے جانا۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ ہے کہ نظر واقعی لگ جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بری نظر جو ہے نا یہ اونٹ کو ہنڈیا میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ تو نظر بد سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ صبح و فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے سورہ فلق سورۃ الناس پڑھیں۔ نظر بد سے بھی حفاظت ہے، حاسدین کی حسد سے بھی حفاظت ہے، جادو ٹونا شر سے بھی حفاظت ہے، ستّئی خیراں۔
بس عادت بنا لیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اب یہ پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس, آپ نے ان کو بٹھایا اور دسترخوان لگ گیا اور کھانا کھلایا, اور ساتھ حضرت بنیامین بھی تھے, آپ کے جو سگے بھائی تھے وہ بھی ساتھ تھے. اب 11 بھائی تھے, 10 وہ 2 کر کے بیٹھ گئے اکٹھے کھانا کھانے کے لیے, یہ اکیلے ہیں بنیامین. تو حضرت یوسف نے بنیامین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. تو وہ تھوڑے سے مغموم تھے, تو کہ مجھے کسی نے بھی اپنے ساتھ نہیں بٹھایا. آپ نے فرمایا گھبراتے کیوں, میں تمہارا بھائی ہوں. وہ کہنے لگے آپ تو بادشاہ سلامت ہیں جی. راحیل فوت ہو گئی, ان کی والدہ کا نام راحیل تھا. راحیل فوت ہو گئی, اس کے 2 ہی بیٹے تھے, ایک میں تھا اور ایک میرا بھائی یوسف. آپ تو بادشاہ سلامت ہیں. تو کہا میں وہی ہوں, میں یوسف ہی ہوں. اب حضرت بنیامین خوش ہو گئے. اب کتنی پیاری پرسنالٹی حضرت بنیامین کی, اور اسی کو بنا دیا انہوں نے بینجامن. اور پھر کتنا بڑا ظالم وہ شخص, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ظلم سے بچائے اور مسلمانوں کو اتحاد عطا فرمائے. تو یہ لفظ بنیامین جو ہے نا, اسی کو چینج کر کے اسی کو بینجامن کہا جاتا ہے. تو حضرت بنیامین ساتھ بیٹھ گئے. اب آپ نے تدبیر یہ کی ان کو اپنے پاس رکھنے کی کہ ان کے سامان کے اندر, حضرت بنیامین کے سامان کے اندر اپنا بادشاہ کا ایک پیالہ رکھ دیا جو قیمتی پیالہ تھا. اور پھر کہا جی بادشاہ کا, وہ جو ملازمین تھے انہوں نے کہا بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے, تو کس کے پاس ہے؟ وہ کہا کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے, جس سے نکلے وہ چور ہے, اور ہمارے ہاں چور کی سزا یہ ہے کہ اس کو رکھ لیا جائے, اس کو غلام بنا کے اپنے پاس رکھ لیا جائے. اب یہ سزا یوسف علیہ السلام کے علاقے میں نہیں تھی چور کی, ان کے علاقے میں تھی, کنعان میں تھی. تو انہوں نے خود کہا اگر ہمارے سامان میں سے نکل آئے تو جس سے سامان سے نکلے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. اب بنیامین کے سامان سے نکل آئے تو آپ نے اس کو پاس رکھ لیا. اب یہ بھائی واپس گئے اور جا کر کہا یعقوب علیہ السلام کو کہ چور ہے وہ, بنیامین نے چوری کی ہے. اس کا بھائی بھی چور تھا, تو وہ دونوں چور ہیں. تو دیکھیے ایک تو ایسے وہ ہو گیا, بیڑیا کھا گیا تھا, اور دوسرا ایسے چور ہے. تو آپ نے فرمایا یہ بھی تم جھوٹ کہہ رہے ہو, جاؤ جا کے اس کو بھی تلاش کرو اور یوسف کو بھی تلاش کرو, اس کو بھی لے کر آؤ اور یوسف کو بھی تلاش کرو. اور پھر فرمایا میں اپنے غم کی شکایت صرف اپنے رب سے کرتا ہوں, اور مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے, اور میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا نہیں ہوں, بے شک اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. اب یہ بھائی پھر آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس, آ کر کہنے لگے بادشاہ سلامت مہربانی, ہمارے والد بوڑھے ہیں اور وہ اپنے اس بیٹے کے غم میں بہت مغموم ہیں, تو آپ مہربانی کریں ان کو چھوڑ دیں, ہم میں سے کسی کو رکھ لیں, جو سزا دینی ہے ہمیں دے دیں. اب یہ بھائی بھی ملول مغموم. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف, تم کو یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب یہ حیران پریشان, ہمیں یاد ہے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. اب جب یہ بات کہی نا, اب نگاہیں ٹک گئیں چہرہ یوسف پر, کہنے لگے آپ ہی یوسف ہیں؟ کہاں میں ہی یوسف ہوں. اب مجرم بن کے بھائی, بڑے بھائی مجرم بن کر بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں. سزا تو دی جا سکتی تھی, بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے, وہ ہمارے کہتے ہیں نا تان جگرا, بڑے لوگوں کا بڑا ہی ہوتا ہے. کیا کہا لا تثریب علیکم اليوم, اور نہیں تم پر تو کوئی ملامت بھی نہیں ہے. سزا دینا تو بہت بڑی بات ہے, تو آنو دیکھو میڑا بھی نہیں مارا گا میں, میرے پر آ نہیں تسی, تم بھی تو میرے بھائی ہو. لا تثریب علیکم اليوم, اللہ یغفر اللہ لکم, اللہ تمہاری مغفرت فرمائے. وہو ارحم الراحمین, اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. آپ جانتے ہیں نبی پاک علیہ السلام پر کتنا ظلم کیا. آج ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے, پورا کر دوں واقعہ. نبی پاک علیہ السلام پر کتنا ظلم ہوا, کیسے حضور علیہ السلام مکہ معظمہ چھوڑ کر گئے, اور کیا کیا سازشیں نہیں کی. لیکن جب فتح مکہ ہوا نا, حضور علیہ السلام کعبے کے دروازے میں یوں کھڑے ہیں, دونوں طرف سے پکڑا ہوا ہے. حضور اوپر ہیں, سارے بڑے بڑے سردار, مشرکین, دشمن سب نیچے کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا بھی کیا توقع کرتے ہو, کیا تمہارے ساتھ میں کروں گا؟ وہ کہنے لگے تم کریم بھائی کے کریم بیٹے ہو,
ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ اب حدیث مبارکہ میں ہے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ سب رحم کرنے والا، یعنی یہ آیہ کریمہ پڑھی کہ تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تم پر رحم فرمائے اور وہ رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ سنن الکبریٰ بہقی میں یہ حدیث ہے کہ پھر مشرکین مکہ تیزی سے اسلام میں داخل ہونے لگے جیسے ان کے پیروں کی بیڑیاں کھول دی گئی ہوں۔ بھئی لیڈ کرنا ہے نا، قائد بننا ہے تو خود بہت کچھ سہنا پڑے گا، اور مقاصد بڑے ہیں تو سہنا پڑے گا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں ہے، درگزر کرنا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قمیص دیا، کہا یہ لے جاؤ اور ابا جی کی آنکھوں کے ساتھ لگاؤ، شفا مل جائے گی۔ وہ قمیص لے گئے، ابھی بہت دور ہے قمیص کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں لأجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو وہ قمیص پہنچا، آپ کی آنکھوں کے ساتھ لگا اور فوراً آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اس آیہ کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے تبرکات میں تاثیر ہے، اثر ہے کہ جب وہ قمیص آنکھوں کے ساتھ لگا تب ہی آنکھیں روشن ہوئیں۔ اب اس پر ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چھوٹی سی ڈبیا تھی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں میں سے کچھ بال تھے۔ جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا اس کو اور کوئی بیماری ہو جاتی تو وہ آپ کے پاس ایک برتن بھیج دیتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث کی شرح میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی فتح الباری میں لکھتے ہیں کیوں برتن بھیجتا؟ برتن میں پانی ہوتا، آپ ان بالوں کو اس پانی میں ڈبو دیتی اور پانی واپس بھیج دیتی، وہ پانی کو پی لیتا، اس سے غسل کر لیتا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دھون میں، آپ کے بالوں میں، آپ کے جبے کو نچوڑ کر اس سے بھی شفا حاصل کی گئی، اس پر بھی احادیث موجود ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام گئے۔ آپ کی ماں، آپ کی والدہ نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وائف ایک اور تھیں، آپ کی والدہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، وہ بھی گئے۔ اب سارے بھائی گئے، ان سب نے پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا۔ 11 بھائی، ایک ماں، ایک باپ، ان سب نے سجدہ کیا۔ تو وہ 11 ستارے، 11 بھائی اور ایک چاند اور ایک سورج، تو یہ آپ نے پھر عرض کیا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ سنتے جائیں، یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، تعظیم کے لیے تھا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ بھی عبادت کے لیے نہیں تھا، تعظیم کے لیے تھا۔ تو تعظیم کے لیے جو سجدہ ہے یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، شریعت محمدی میں یہ جائز نہیں ہے۔ عبادت کے لیے سجدہ تو پہلے بھی الاؤ نہیں تھا، لیکن تعظیم کے لیے سجدہ پہلے الاؤ تھا، جائز تھا۔ شریعت محمدی میں یہ بھی جائز نہیں ہے، کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا سوائے اللہ کے۔ یہاں تک کہ نبی مکرم جاند عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے۔ صرف اور صرف یہ سر جھکے گا، یہ پیشانی جھکے گی تو رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے جھکے گی۔ اب یہ سارا واقعہ اللہ نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا اور حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، تو یہ واقعہ بیان فرمانا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی شاندار دلیل ٹھہرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔